السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ کیسا گزرا رمضان؟ اچھا، کس کس نے گھر میں تراویح میں جو حفظ کیا ہوا تھا وہ پڑھانے کی کوشش کی؟ اچھا، آپ نے پڑھایا؟ کتنا پڑھایا؟ 5 پارے ماشاءاللہ۔ آپ نے 5؟ ماشاءاللہ، ویری نائس۔ اور باقی لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا ریوائز کیا لیسن؟ اچھا، ہم مقائد الشیطان پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے مقائد الشیطان میں کچھ انٹروڈکشن پڑھا تھا، شیطان کون ہے، شیطان کی پاور کیسی ہے، شیطان کی ویکنس کیا ہے، شیطان ہمیں کیسے تنگ کرتا ہے، ایک اوورآل پکچر تھی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اس بک میں، جو قوی مومن ہوتا ہے، جو اسٹرانگ بلیور ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی بات نہیں سنتا۔ اب ہم ایک ایک ٹرک کو پڑھیں گے، ایگزیکٹلی اس کی کون سی ٹرک ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ آدھی بک میں وہ ٹرکس ہیں، اور آدھی بک سے آگے جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ان کا سلوشن ہے۔ ہم ایک ٹرک پڑھیں گے اور ساتھ ہی ایک سلوشن پڑھیں گے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو آج کی ٹرک ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی ٹرک آ رہی ہے، الدعوۃ الی الشرک والکفر۔ شیطان کی جو سب سے ڈینجرس، سب سے خطرناک ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے شرک کی طرف اور کفر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک اور کفر کیا ہوتا ہے۔ ہاؤ ول یو ڈیفائن شرک اور کفر؟ کفر کیا ہوگا؟ جو انکار کرتا ہے۔ کفر کا ورڈ جو ہوتا ہے نا، اگر ہم عربک ڈکشنری کو کھول کے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا کفرا، اور کفرا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ یعنی لیٹس سے آپ کے پاس کوئی مزے کی کھانے کی چیز تھی، آپ نے سوچا کہ یہ میں نے اپنے بہن بھائی سے شیئر نہیں کرنی، لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو چھپا دیا۔ تو کافر وہ ہوتا ہے جس کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن وہ انکار کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈینجرس چیز کیا ہے؟ بہت سے ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، وہ مسلمان فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ کئیوں نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے، اور وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے جب ہم اسپیشلی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اچھی طرح سے جاننا ہے، تاکہ ہم نہ ایسا کوئی کام کر دیں۔ شرک کیا ہوگا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا دینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کسی اور کو دے دینا۔ جیسے ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم اگر کسی اور کے آگے سجدہ کریں، کسی اور کے لیے نماز پڑھیں، کسی اور کی بات ویسے ماننا شروع کر دیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ماننی چاہیے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں اپنی کوالٹیز بتائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، وہ والی کوالٹیز ہم کسی انسان کو دینا شروع کر دیں۔ جیسے کئی بچے کچھ ایسی موویز دیکھتے ہیں یا کارٹونز دیکھتے ہیں جس میں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ کوئی بہت پاورفل سپر نیچرل کوئی فورس ہے جو پوری دنیا کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ بچوں کو اسی لیے گیمز کھیلنے میں بھی مزہ آتا ہے نا۔ تو جب ہم ایسی گیمز بھی کھیلتے رہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات آنی شروع ہو جاتی ہے کوئی اور بھی پاورفل ہے سب سے زیادہ۔ تو ہمیں ہر ایسے کام میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ شرک یہ ہو جائے گا اگر ہم نے کسی اور کو اتنا پاورفل سمجھ لیا جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر بات پہ بتانا ہے، کچھ بھی ہم کر لینا، جتنے مرضی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ لیں، اتنی پڑھائی کر لیں، سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم شرک کریں اور کفر کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ الحشر کی آیت نمبر 16 آئی ہوئی ہے. کون پڑھ کے سنائے گا؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مثال شیطان کی ایسی ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کرو، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو، ڈینائی کر دو اللہ تعالیٰ کو. اور جب وہ کرتا ہے ایسا کام تو شیطان کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کیا اس نے خود کیا، اس نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو اس کو صرف آئیڈیا دیا تھا. جیسے آپ کلاس میں ہوں اور آپ اپنے کسی فرینڈ سے کہیں شرارت کرو، اور جب اس کو ڈانٹ پڑے، یا گھر میں بھی ہوتا ہے نا، بہن بھائی ہوتے ہیں ہم شرارت کرتے ہیں، جب ہمیں ڈانٹ پڑے اور ہم کہتے ہیں اس نے مجھے کہا تھا، بہن بھائی کا نام لیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو شیطان بھی اینڈ آف دا ڈے یہی کرے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے، وَالشَّيْطَانُ لَا يَدْعُ الْمُؤْمِنَ إِلَى الْكُفْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، کہ جو شیطان ہے وہ ایک مومن کو ایک دفعہ دعوت نہیں دیتا، ایک دفعہ انوائٹ نہیں کرتا کہ آپ آ جائیں کفر کریں شرک کریں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنْ يَسْتَخْدِمُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ أُسْلُوبَ التَّدَرُّجِ مِنَ الدَّعْوَةِ. وہ کیا کرتا ہے؟ اسلوب التدرج. تدرج کیا ہوتا ہے؟ بار 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 آتا ہے، ریپیٹیڈلی آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ایک دفعہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹتا. جیسے آپ نے گھر میں کبھی امی ابو سے کوئی کسی کام کی پرمیشن لینی ہو تو آپ کیسے پرمیشن لیتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ گئے، آپ نے کہا ماما پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پیزا کھا سکتے ہیں؟ ماما نے کہا نہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر بعد پھر جاتے ہیں ہم، کھانا ہے نا پلیز پلیز پلیز. امی کو بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں. اچھا اسی طرح حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر کو بھی بار بار کہتے ہیں ٹیچر بس، ٹیچر اگلا سبق دے دیں. اٹکن آ رہی ہے لیکن ہم بار بار کہتے ہیں. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں کہتا، بار 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 آتا ہے. جب ہمیں کوئی بات بار بار کہی جا رہی ہوتی ہے، جیسے ہم امی ابو کو بار بار کہتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے پھر وہ مان جائیں گے، تو شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ میں نے ان کو بار بار کہنا ہے. اب وہ کون کون سے کام بار بار کہتا ہے؟ یہ 3 کام ہیں. اِلَى تَرْكِ الْفَاضِلِ وَالْإِهْتِمَامِ بِالْمَفْضُولِ، ترک کرنا فاضل کا، جو امپورٹنٹ کام ہے اس کو چھوڑ دینا. امپورٹنٹ کام کو چھوڑ کر کون سا کرو؟ جو لیس امپورٹنٹ ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ جو صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ اسمال سنس. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بہت اٹریکٹیو دکھاتا ہے، اچھا کر کے دکھاتا ہے. کیا کہا گیا؟ ثم العمل علی تزیین الصغائر وتحوینها. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت مزے کا کر کے دکھاتا ہے. تیسرا پوائنٹ، وَمِنَ الصَّغَائِرِ، اور پھر وہ جو چھوٹے گناہ ہیں، يَسْتَطِيعُ إِيقَاءِ الْعَبْدِ فِي الْكَبَائِرِ. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اتنی عادت ڈال دیتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کی کہ اب وہ میجر سینس کرنے لگتے ہیں، بڑے گناہ کرنے لگتے ہیں. پہلی ٹرک کیا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ دعوت دینی ہے شرک کی طرف اور کفر کی طرف. اب اگر وہ آ کر کسی بھی مسلم کو، مسلمز کو تو پتہ ہے نا، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے. اور اگر شیطان آ کر ان کو کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو، اللہ کی عبادت نہ کرو، شرک کرو، تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے.
وہ ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جو ہمیں کفر کی طرف لے کر جائیں اور شرک کی طرف لے کر جائیں. سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ کام ہیں کرنے والے وہ نہیں ہمیں کرنے دیتا، جو اس سے کم والے کام ہیں وہ کرواتا ہے. کون سے امپورٹنٹ کام ہے بتائیں ذرا. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم 3 یا 4 امپورٹنٹ کام سوچیں جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا، اور ڈیلی جو کرنے والے کام ہیں وہ کوئی بتائیں. شکر کرنا اور جھوٹ نہ بولنا، بہت سارے امپورٹنٹ ہیں. تو 4 اگر کام ہم دیکھیں، چلیں ہم ایک دیکھتے ہیں نماز، ایک ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید، تیسرا ہم دیکھتے ہیں جھوٹ، چوتھا ہم دیکھ لیتے ہیں والدین، پیرنٹس کا خیال کرنا، اور اس میں ٹیچرز بھی آ جائیں گے، رسپیکٹ شو کرنا پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو. پہلا کام جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ نماز پڑھنا ہے، 5 نمازیں پڑھنا ڈیلی. دوسرا امپورٹنٹ کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور جو حفظ کر رہے ہیں، جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ کرنی ہے. جب وہ اپنی کلاس میں آئیں اور پھر جب وہ گھر جائیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے چھٹی ہو گئی، اب ہم بس چھٹیوں میں مزے کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ویکینڈ آیا ہے تو اب ہم نے جی ویکینڈ پہ تو چھٹی ہے، اسکول نہیں جانا تو اپنے ہم جو مرضی کریں. ان کو تو اور زیادہ قرآن مجید پڑھنا ہے. اور تیسری بات جو ایک مسلمان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا کبھی. اور چوتھی بات، پیرنٹس کے باتیں ماننی ہے، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں جب ہم آتے ہیں تو پیرنٹس کی جگہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. اب شیطان کیا کرے گا، کیونکہ اس نے ہم سب کو کس طرف لے کر جانا ہے، کفر کی طرف لے کر جانا ہے، شرک کی طرف لے کر جانا ہے. تو شیطان کیا کرے گا، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کو کیا کہے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا لیکن اس سے کوئی لیس امپورٹنٹ کام کروائے گا. جب نماز کا وقت ہے اس وقت کون سا کام جو ہے، ویسے تو وہ بہت اچھا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز جتنا اس وقت امپورٹنٹ کام نہیں ہے. نماز کا ٹائم ہے اور آپ کو کہہ دیتا ہے اس وقت تم ایسے کرو، اگر ایک نماز چھوڑ بھی دی تو کیا ہوا، اپنا سبق پکا کر لو. نماز تم کل پڑھ لینا جب تمہارا سبق نہیں ہوگا، کل تم نے اپنی منزل سنانی ہے، وہ تو بہت ضروری ہے، ٹیچر نہیں چھوڑیں گی، اور دیکھو تم حفظ کر رہے ہو. آپ کو ایسی بات کہہ سکتا ہے. اسی طرح جب آپ کا قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہے اس وقت آپ سے کون سا ایسا کام کروائے گا جو ہے تو اچھا لیکن لیس امپورٹنٹ ہے. والدین کا خیال رکھو، یا آپ کو کہے گا کمرے کی صفائی کر لو. دیکھو صفائی تو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ صفائی سے خوش ہوتے ہیں. کوئی ہیلدی گیم کھیل لو، کھانا کھا لو. ہر تھوڑی دیر بعد جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. یا آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو اچھی اچھی سٹوری بکس بھی پڑھنی چاہیے اسلامک، تو تم ایسے کرو کہ اپنا سبق تھوڑی دیر بعد یاد کر لینا، یہ بڑی مزے کی سٹوری بک ہے. اچھا پتہ ہے کیا، یہ ایک اسلامک مووی بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی ہے، اس میں نا بہت مزہ آتا ہے، یہ والی اسلامک والی سٹوری دیکھ کے لیپ ٹاپ پہ، وہ دیکھ لو. سبق اپنا بعد میں پڑھ لینا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح جب ہمیں سچ بولنا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہم نے بولنا، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم سچ نہ بولیں، وہ ہمیں کوئی ایسا کام کرواتا ہے سچ بولنے کی بجائے جو کہ صحیح نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے صحیح کام کر دیا. ہم سے ایکسکیوزز کروا دے گا، تمہاری طبیعت خراب تھی، تمہیں یہ بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تم یہ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا کبھی کبھی ہمیں یہ کہے گا تم نا اپنے امی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ابو کو بتاؤ کہ تمہارا یہ بھی کرنے کو دل چاہتا ہے اور تم نے گوگل میں ریسرچ کیا اور اس میں تمہیں یہ بات ایسے پتہ چلی ہے تاکہ تم وہ کام کرنا شروع کر دو، تاکہ وہ آپ سے پروف کرواتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ زیادہ اچھا تھا. اچھا جب امی ابو کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو پھر کون سا لیس امپورٹنٹ کام کرواتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ کہتا ہے ٹائم سپینڈ کرو. امی ابو جب کہتے ہیں بیٹا تو آپ ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے نا، دوستوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں تو اپنے دوستوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں،
یعنی ہمیں وہ جو اس ٹائم پہ امپورٹنٹ کام ہے اس کی بجائے کون سا کام کرواتا ہے؟ جو لیس امپورٹنٹ کام ہے. تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے ہر جگہ یہ یاد رکھنا ہے اس وقت کرنے والا کون سا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. اگر میں نے وہ نہ کیا تو پھر مجھے پرابلم شروع ہو جائے گی. دوسری بات ہم نے کیا کی تھی؟ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو بہت اٹریکٹیو بناتا ہے. چلیں کوئی سے مجھے 3 چھوٹے گناہ بتائیں. جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے؟ وہ تو میجر ہے، وہ تو میجر سن ہے. جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو تنگ کرنا، بغیر پوچھے کسی کی چیز لے لینا، فرینڈز کو مارنا، تنگ کرنا، چھیڑا چھاڑی کرنا، یہ سارے کون سے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. کوئی آپ نے یہاں ٹیشو پھینکا، اس کو اٹھایا ہی نہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے بڑا مزہ آئے گا، آج ٹیچر کو تنگ کریں گے، آج بہن بھائیوں کو تنگ کریں گے. ہم کہتے ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، I was just having fun. فن کے نام پہ ہم سے غلط کام کرواتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم لیس امپورٹنٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم چھوٹے گناہ بڑے مزے لے لے کے کرتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، تو پھر ہمارے لیے بڑے بڑے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر ہمیں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِذَا وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْكَبَائِرِ، جو پڑ جاتا ہے بندہ کبیرہ گناہوں میں، کَانَ قَرِيبًا مِنَ الْكُفْرِ، وہ بہت قریب ہے کہ وہ کفر کرنے لگ جائے، وہ بالکل کفر کرنے کے قریب آ جاتا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن سے باہر ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اصلا کوئی نماز نہ پڑھ رہے ہو تو امی ابو خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میرا بچہ تو حفظ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں اگر اس نے آج نماز نہ پڑھی. کبھی ایسے کہا ہے پیرنٹس نے؟ کیوں وہ کہتے ہیں آپ کو کہ نماز ضرور پڑھنی ہے اور وقت پہ پڑھنی ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم جو وقت پہ کرنے والا امپورٹنٹ کام نہیں کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم شیطان کی بات سننا شروع کر دیں گے اور آہستہ 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 ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن مجید، جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں. they feel so happy about it. اور اس وقت ان کا نا اندر سے پتہ ہے کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے کوئی بہت اسپیشل کام کریں. اچھا، اور اگر اسی وقت بچہ آ کے کہتا ہے ماما بابا میرا برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میرا آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میرا مارکیٹ جانے کو دل چاہ رہا ہے، میرا کمپیوٹر پہ گیم کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، تو پتہ ہے ان کا پیرنٹس کا کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے؟ ان کا دل چاہتا ہے ہم اس کو اجازت دے دیں، کیونکہ ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اس کا اتنا دل چاہ رہا ہے. لیکن پھر پیرنٹس اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں، اگر ہم نے اس وقت اس نے یہ امپورٹنٹ کام کرنا تھا، ہم نے اس کو لیس امپورٹنٹ کام کرنے دیا تو یہ تو پرابلم ہو جائے گی، اس کا لاس ہو جائے گا، شیطان اسے کفر کی طرف لے کر چلا جائے گا. اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا وہ جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے، پہلے یہ والا کام کرنا ہے. کیونکہ یہی تو بات ہے کہ آپ جیسے جیسے غلط کام کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. آپ بڑے بڑے گناہ کر کے کہیں گے ہاں تو جھوٹ ہی بولا ہے نا، کسی کو مارا ہی ہے نا، نماز ہی چھوڑی ہے نا، آج کا لیسن ہی نہیں یاد کیا ہے نا، باقی تو سارے کام میں نے کیے. یہ حدیث آگے آ رہی ہے، وفی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے بندوں کو بہت اسٹریٹ، بہت اچھا، بہت فوکسڈ، کہ وہ یاد رکھیں کہ امپورٹنٹ کام کون سا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہ کریں، اور بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو پتا ہو ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. وَإِنَّهُمْ
اتتہم الشیاطین، اور ہوتا کیا ہے کہ آتے ہیں ان کے پاس شیاطین، پوری وہ ان کی آرمیاں آ جاتی ہے. فاجتالتہم فی عن دینہم، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو پھیر دیتے ہیں ان کے دین سے، ان سے کچھ ایسا کام کرواتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ان کو وہ کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام گھما کے کروا دیتے ہیں. وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو وہ ایسا گھماتا ہے انسان کو کہ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتا. اب آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ نا نماز پڑھنی چاہیے، کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 5 دفعہ. اور دیکھیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، ہم گھوم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے میری گیم پوری ہو جائے، کبھی ہم کہتے ہیں پہلے میرے یہ کام ہو جائے، کبھی ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، کبھی کہتے ہیں امی ابو کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں نے مارکیٹ جانا ہے، میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، میں نے کھیلنا ہے. تو یہ حدیث میں آ رہا ہے، وہ گھما دیتا ہے انسان کو، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلَ بِهِ سُلْطَانًا، اور ان سے وہ کرواتا ہے جس میں شرک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سلطانہ کا مطلب ہے کوئی دلیل نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ یہ کام کرنا ہے، ان کے پاس کوئی قرآن میں سے آیت نہیں پروف کرتی، کوئی حدیث نہیں پروف کرتی، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کی، لیکن وہ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑتا ہے یہ کام کرنے سے یا نہ کرنے سے. تو ہم یہاں پہ ختم کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم ہم اس کا سلوشن والا پارٹ جو ہے تھوڑا سا وہ پڑھیں گے. ابھی آپ نے اس ویک میں کیا کرنا ہے، اس ویک میں آپ نے اپنے لیے پورے دن کی لسٹ بنانی ہے، اور اس لسٹ میں لکھنا ہے کہ what is more important and what is less important. اب آپ دیکھیں جب نماز کا وقت آ گیا، اس ٹائم پہ قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر تو بہت امپورٹنٹ ہے جتنی بھی آپ کر لیں، لیکن نماز کے وقت پہ اب آپ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں تو وہ لیس امپورٹنٹ ہو جائے گا. ہاں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ کا اگر سبق یاد کرنے کا ٹائم ہے تو آپ نے سبق یاد کرنا. جب کھانا کھانے کا ٹائم ہے تو وٹ از مور امپورٹنٹ؟ کھانا کھانا. اس وقت کھیلنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جب کھیل کا وقت آئے تو اس میں فزیکل ایکٹیویٹی مور امپورٹنٹ ہے یا کمپیوٹر پہ بیٹھنا مور امپورٹنٹ ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی از مور امپورٹنٹ، کیونکہ شیطان نے آپ کو ہر جگہ پہ لیس امپورٹنٹ کام کروانا ہے اور آپ کو خوب شاباش دینی ہے، ویری گڈ آپ نے اچھا کام کیا. تو آپ نے اپنے آپ سے بار بار پوچھتے رہنا ہے وٹ از مور امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. جو بہت امپورٹنٹ کام ہے میں نے اس وقت وہ کرنا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں کرنے، اپنے آپ کو اس سے بھی روکنا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے گناہوں سے روکیں گے تو پھر ہمیں بڑے گناہ بھی یاد رہیں گے. اور آپ نے یہ لسٹ بھی بنانی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بیٹھ کے، کہ میجر سنز کون سے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امی ابو کی بات نہ ماننا میجر سن ہے جو ہمیں کفر کی طرف فوراً لے جاتا ہے. جھوٹ بولنا میجر سن ہے، نماز نہ پڑھنا میجر سن ہے. اسی طرح بہت لمبی لسٹ ہے، جو ہم بہت سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے، نہیں تو شیطان ہمیں بہت غلط چیز کی طرف لے جائے گا، کفر کی طرف اور شرک کی طرف. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.